बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी वीडियो के हवाले से जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सूबाई वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं। और ये वीडियो उस वक्त की है जब 2018 में सेनेट के इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में बहुत से उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने बाकायदा सेनेट की ये सीट्स परचेज़ की, यानी ख़रीदी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज हैदराबाद में पीडीएम का जलसा भी मुनक़्क़िद किया गया और पीडीएम के रहनुमाओं ने इससे खिताब भी किया। इस जलसे में भी आज सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात भी की गई और ये भी कहा गया कि जी अब इस हवाले से न सिर्फ कोर्ट में जाएंगे बल्कि इस्लामाबाद से जो है ना इस्लामाबाद जाएंगे और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हम छीन के दिखाएंगे। इसी हवाले से नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सरकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम सर, डॉक्टर साहब मेहरबानी जी सर, सबसे पहले तो जानना ही चाहेंगे कि आज आपने एक वीडियो भी देखी होगी जो कि पहले सोशल मीडिया पे और उसके बाद तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी ये वीडियो चलाई गई। सर, क्या समझते हैं ऐसी चीज़ों के मंजर आम पर आने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर चुकी है और यानी बीबी शहीद की भी ख्वाहिश थी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लोगों को ख़रीदना नहीं चाहिए, आप क्या समझते हैं सर? क्या बेहतर ये नहीं होगा कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो आइडेंटिफाइबल बैलेट से ही कर लिए जाएं ताकि कम से कम ये हॉर्स ट्रेडिंग ना हो? जिस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो मेंबरान हैं, वो अपनी ही पार्टी के लोगों को वोट दें। क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि एक तो बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे 100% एग्री करता हूँ, जो मेंबर किसी पार्टी से जीतता है उसको वोट देना चाहिए। दूसरा ये कि आप ये देखें कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, रेज ऑफ हैंड पे कितने लोग जो थे खड़े हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो आपने देखा कितने सेनेटर जो हैं वो उन्होंने वोट नहीं किया। बेचारे पुराने पूरी जिंदगी पाकिस्तान की उन्होंने खिदमत की, पाकिस्तान की बात की और पुराने सियासतदान थे। बेजंजो साहब आपको मालूम है जी। और 100% उनकी जीत यकीनी थी। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह तो पीटीआई ने किए, उन्होंने उनकी हुकूमत थी सारा जो गड़बड़ किए। अगर ये मदीने की रियासत में इस तरह हो और अपनी जब बारी आए तो फिर उनको ईमानदारी और ये सारी चीजें नजर आती हैं। जब दूसरे की बारी हो, सबसे पहले तो उनको एग्जाम्पल फिट करनी चाहिए थी, जिस तरह वो बेजंजो साहब खड़े, हासिल खान बेजंजो खड़े हुए थे जी। तो उसी वक्त ये कह देते। अब ये देखें, ये पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़े पैमाने पे करप्शन है, आपको पता है, ऑफिसों के अंदर हर जगह जी। और कोई इदारा ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब जहाँ पर करप्शन नहीं है। बात यह है कि हमें सबको मिलजुल कर, आप हैं हम हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमें पूरा माशरा चेंज करना पड़ेगा। लोग जो है ना कोई तरीका करप्शन का निकाल लेते हैं। आप डिपार्टमेंट्स के अंदर जाएं, टीवी के अंदर मैं देखता रहता हूँ, वो एक छोटा बच्चा दिखाते हैं, वो किसी के साथ, बाप के साथ या किसी अंकल के साथ जाता है, वो पैसे देकर फिर वो अपनी रिजल्ट के लिए प्रिंसिपल को पैसे देता है। ये पूरा माशरे पे सारा इफेक्ट है। आप ये देखें, इमरान खान के आने की वजह से 4 गुना ज्यादा डॉक्टर साहब करप्शन बढ़ गई है, कम नहीं हुई। अब ये तो एक अपनी जगह, लेकिन ये मैं आपको गुजारिश करूं, बिल्कुल 100% सीओडी में भी है, हर जगह है। लेकिन आपकी जब बारी आए तो आप अपनी मर्जी से पूरा इलेक्शन चोरी कर लें, सेनेट का चेयरमैन चोरी कर लें। जब दूसरों की बारी आए तो फिर ये कहें कि आपको ईमानदारी याद आए, भाई न्यूट्रल एम्पायर हो। डॉक्टर साहब, दूसरों सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दूसरों से की बारी आने से आपका मतलब ये है कि आप अपोजिशन ये चाहती है कि वो इलेक्शन चोरी कर ले और जो मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। बात यह है कि लोग इनके बहुत सख्त नाराज हैं इनकी पॉलिसियों की वजह से, जो इनको वोट नहीं देना चाहते हैं। अब उसमें ये जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग
ابھی ایک ویڈیو آئی ہے نا یا 2 ویڈیو آئی ہیں. پہلے بہت سارے لوگوں نے ووٹ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں دیے, اور سیکریٹ بیلٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سیکریٹ طریقے سے آپ جو ہیں وہ ووٹ دیں. آپ یہ دیکھیں پورے جنرل الیکشن جتنے بھی سیکریٹ نہیں, تو میں تو اتنا اپنے علاقے میں اثر و رسوخ رکھتا ہوں, اگر میں کہوں سب کو دکھا کے ووٹ مجھے دیں تو ایک بھی آدمی صوبائی اسمبلی پہ میرے بہت کم ہوں گے جو میرے مخالف جو ہیں امیدوار ان کے. سر یہ پریکٹس تو عام کی جاتی ہے اور باقاعدہ بیلٹ پیپر کی پوری دنیا, ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے اندر جو ہم فالو کرتے ہیں ڈیموکریسی وہ ہے ہماری برطانیہ کی. وہاں پر یہ پورا نظام ہے, چل رہا ہے, اس میں کوئی وہ یہ بالکل اس میں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آئی ڈو ایگری ود یو کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے بھی یہ محسوس کیا کہ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو بٹھائیں, آن بورڈ لیں اور پارلیمنٹ کے اندر آئیں. کوئی وہاں پر جو ہے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے, آپ نیگوسیشن کریں اور آپ کنونس کریں اور ان کو کہیں کہ یہ صورتحال ہے. یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. میں تو خود 93 سے اسمبلی کا. سوراب سرکی صاحب, اگر آپ ماضی میں جائیں تو میاں رضا ربانی صاحب جو ہیں آپ کی پارٹی کے, وہ خود اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہو جائے تاکہ ووٹس کی خرید و فروخت نہ ہو, خاص طور پہ سینٹ الیکشنز کے لیے کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں, یہ جو بل لے کر آئے انہوں نے, یہ جو بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے, اور ہو سکتا ہے کوئی بات کرتے پارٹی والوں سے کوئی تصادم نہیں ہوتا, یہ گالم گلوچ نہیں ہوتی, اور ان کی جو ابھی جو صورتحال ہے اکنامی کی یا جو ان کی پالیسیز, ممکن ہے یہ سب بیٹھ کے ہو جاتا. لیکن ایسی صورتحال میں جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے, اور ایسی صورتحال میں زبردستی آپ انہوں نے ایک طریقہ استعمال نہیں کیا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر بھی لے کر آئے, اور اسمبلی کے اندر جو لے کر آئے میں آپ کو بتاؤں اس میں انہوں نے ایم پی ایز کے ووٹ تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ہیں وہ اوپن ہوں, لیکن سینیٹر الیکٹ اوپن ہو, پھر سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ سیکریٹ ہو. لیکن ان کا خود تضاد ہے نا, آپ ان کو تھوڑا غور کریں, ان کا اپنا خود تضاد ہے. اچھا دوسرا یہ سر, تو یہ اگر تضاد ختم ہو جائے تو پھر کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بل کے حق میں ووٹ دے دے گی؟ اگر وہ کہہ دیں ٹھیک ہے چلیں جی سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ بھی اوپن بیلٹ سے کرا لیں, تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی. دیکھیں ہم نے تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کہا گیا, ہم نے تو اپنی میں نے خود بشمول میں نے جتنے بھی پارٹی کے لوگوں نے استعفیٰ تک جمع کرا دیا کہ وہ استعفیٰ جمع کرا دیں, ہم قربان کر دیں گے اپنی سیٹیں, کیونکہ ملک کے اندر جو اس وقت ان کی ڈیموکریسی ہے یا جو حکومت ہے, ایک تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح نہیں ہے, صحیح طریقے سے نہیں آئی. دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کو زرداری صاحب نے بھی اسی وقت پہلے کہا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے, اب موقع ملا. اب بھی اگر ہم ان کی کوئی مدد کریں, ان کی سپورٹ کریں, جو ہم نے پوری تحریک چلائی ہے اس وقت پوری ملک کے اندر, ہم نے پوری موومنٹ چلائی ہے, اس سب کا جو ہے وہ سارا جو ہے نا ٹیمپو ختم ہو جائے گا. تو اس صورتحال یہ صورتحال بن گئی ہے. باقی بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس کا اسپرٹ یہی ہے, جو اچھے لوگ ہیں پارٹی کے اندر, میں بشمول میں اور رضا ربانی کی آپ نے بات کی, جو بھی لوگ اچھے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے, اپنا نیک نیتی سے, آنیسٹی سے ووٹ کرتے ہیں پارٹی کو. سر لیکن سوراب سرکی صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب خود کورٹ میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ سیکریٹ بیلٹ, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آئین ملک کا یہ کہتا ہے کہ تمام الیکشنز جو ہیں وہ سیکریٹ بیلٹ سے کرائے جائیں گے. ایک شخص کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دے. لیکن وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ہم یہ دیکھیں اس میں پھر ایک علیحدہ بات آ جاتی ہے, یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا, ہم اس کے تو حق میں ہو سکتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر حالات بہتر ہوتے, موومنٹ نہیں چلتی, تو ہم اس کے حق میں سی او ڈی نہیں تو کیوں سائن کرتی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. اصل جو اس وقت صورتحال ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. رضا ربانی صاحب بھی سینئر ہیں, میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی
چیز نہیں کریں، خدا نہ خاصا ایک چیز ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو گئی ڈاکٹر صاحب، تو پھر کورٹ کے اندر یا صدر صاحب کوئی آرڈیننس لگا کے کورٹ میں سر بات یہ ہے کہ اگر ایکسٹرا دیکھیں میں ایک ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے وہ یہ کہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا، وہ تو مشورہ دے سکتی ہے لیکن وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ میرے خیال میں نہیں دے سکتی کہ وہ کہے کہ آپ یہ جو ہے اس طرح کا قانون کریں۔ انہوں نے یہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، سپریم کورٹ ہو یا جو ہے پرائم منسٹر ہو یا چیئرمین سینٹ ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، چیف منسٹر ہو، یہ سب جتنے بھی عہدے ہیں پورے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت بنے ہوئے ہیں، اور ایون جو بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے جو تبدیلی ہوگی وہ کی جائے گی۔ سر آپ سے بس سر شارٹ آنسر چاہوں گا، لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گا۔ اس میں میں یہ کہتا ہوں، اس میں اگر ان کے پاس جو پروسیجر ہے قانونی، اس کے تحت اگر یہ کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں، اگر ان کے پاس قانونی رائٹ ہے تو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کریں، اس کو توڑے نہیں، لے کر آئے، ہم اس کو بالکل ایکسپٹ کریں گے، کوئی ایشو نہیں۔ اگر آئے ان کے پاس 2/3 میجارٹی کر سکتے ہیں تو لے کر آئے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا سر، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں سب سے بڑا جلسہ تھا، سر واقعی کیا جلسہ تھا؟ کیا حکومتی مشینری جو ہے وہ سندھ حکومت، ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ دکانیں بند کرائی گئیں؟ مبینہ طور پہ سر یہ الزام بھی لگایا گیا سندھ حکومت پہ کہ دکانیں بند کرائی گئی حیدرآباد میں، اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کیا گیا کہ وہ اس جلسے میں شریک ہوں۔ کیا کہیں گے سر؟ آپ شارٹ آنسر دے دیجیے گا۔ بالکل موبلائز کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل موبلائز کرنا پڑتا ہے، جتنے بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں موبلائز کرنا پڑتا ہے۔ ایم کیو ایم کی طرح دہشت نہیں پھیلائی، زبردستی فائرنگ نہیں کی، زبردستی کوئی ہڑتال نہیں کی، موبلائز کرنا پڑتا ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں پرانا ورکر ہوں، میں سیاست کی ہے، بالکل لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ موبلائزیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، موبلائز کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، ڈاکٹر سہراب سرکی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے تجاوزات کے خلاف جو مختلف نالوں پر آپریشن چل رہا ہے اس کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے محمود آباد میں آپریشن کیا گیا ہے اور یہ آپریشن بھی ابھی جاری ہے، لیکن گوجر نالہ کے جو حدود ہیں اس میں بھی آپریشن کیا جا رہا ہے، اور کئی کلومیٹر پر محیط یہ گجر نالہ ہے جس کو کہ جہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں بھی بتاتے چلیں کہ اینٹی انکروچمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور تقریباً ہر سال یا ہر 2 سال بعد یہ آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تجاوزات پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب برسات کا موسم آتا ہے تو یہی نالے جو کہ تجاوزات کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ چوکنگ کا سبب بنتے ہیں، اور پھر پورا شہر جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا منظر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اب کتنے کلومیٹرز واگزار کرانے کا ٹارگٹ لیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس گجر نالے کو واگزار کرایا جائے گا، اور پھر کیا ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے، کب تک اس تجاوزات کے خاتمے کا کام مکمل کر لیا جائے گا، ان تمام حوالوں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC بشیر صدیقی صاحب۔ جی، آج ہمارا رابطہ بھی منقطع ہوا ہے بشیر صدیقی صاحب سے، ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو تجاوزات یعنی ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے تجاوزات دیکھنے میں آتی ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ کیا یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ یعنی خاتمہ نہیں ہو پاتا تجاوزات کا، یا دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو باقاعدہ کوئی مافیا ہے جو ان نالوں پر ان تمام کچی آبادیوں کو باقاعدہ ایک آرگنائزڈ وے میں اس کو پلان کرایا جاتا ہے، یا یہ آبادیاں بسائی جاتی ہیں۔ پھر ناظرین، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو اس کی صفائی ہے اس نالے کی، یا جو اس کی خاص طور پہ جو واگزار کرایا جا رہا ہے، کیا یہ واقعی موسم برسات سے پہلے جو ہے یہ تمام کام مکمل کر لیا جائے گا؟
کیونکہ اب ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلے سال یا پچھلے برس جو برسات کے موسم میں جس طرح اربن فلڈنگ ہوئی، تو یہ اب تقریباً ہر سال ہی اس طریقے سے اتنی بارش ہوا کرے گی، اور کراچی جیسے شہر کو اب یہ تمام چیزیں پہلے سے ان احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC بشیر صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی بشیر صدیقی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ پہلے محمود آباد میں آپریشن کیا گیا، وہ آپریشن ابھی جاری ہے، اور اب گجر نالے پہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سر یہ جو آپریشن ہے یہ اس کی کیا ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے، اور کتنے کلومیٹر جو ہے نا یہ نالا جو ہے واگزار کرایا جائے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ جو یہ تجاوزات کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہ سپریم کورٹ نے اس پہ سوموٹو ایکشن لیا ہے۔ پچھلی جو بارشیں کراچی میں گزری ہیں اس میں جو کراچی کا تباہ حال ہوا تھا، اس پہ سپریم کورٹ نے اس پہ سوموٹو ایکشن لیا، اور اس پہ کراچی کے جو 38 بڑے نالاز ہیں ان پہ جتنی بھی تجاوزات ہیں ان کو ختم کرنے کا انہوں نے آرڈر جاری کیا۔ تو اس آرڈر کے پر جو ہے وہ ہم تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے محمود آباد نالے کو ہم نے کام شروع کیا، اور محمود آباد نالے کو الحمدللہ کمپلیٹ کر دیا۔ اب وہاں پر جو ہے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اب جو ہے گجر نالہ ہے، یہاں پر بھی ہم نے کام شروع کیا ہے، اور یہ گجر نالہ جو ہے تقریباً 26 کلومیٹر رقبے پر ہے، کراچی کا سب سے بڑا نالہ ہے۔ اس پہ جو ہے ہم 30 فٹ کا روڈ بنانے جا رہے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، اور کہیں پر یہ 60 فٹ کا، کہیں پہ 70 فٹ کا، اور کہیں پہ 80 فٹ کا نالہ ہوگا۔ 3 حصوں کے اندر یہ نالے کی جو ہے وہ میں نے آپ کو رقبہ بتایا ہے۔ اور یہ نالے پر اب ہماری جو کارروائی شروع ہوئی ہے، ہم نے یہ کارروائی کل سے شروع کی ہے اس پہ تجاوزات کی، جو ہم سافٹ انکروچمنٹ ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور آج تک ہم نے تقریباً 12 کلومیٹر جو ہے وہ سافٹ انکروچمنٹ کو خاتمہ کر چکے ہیں۔ تو سر کب تک یہ ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے، کب تک یہ جو گجر نالہ ہے یہ واگزار کرا لیا جائے گا جو تجاوزات ہیں ان سے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ گجر نالے کا جو ہم نے اس پہ 1 کلومیٹر کا 1 مہینے کا ٹائم رکھا ہے، تخمینہ لگایا ہے کہ تقریباً 1 مہینے میں ہم جو ہے یہ تجاوزات کا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ اس پہ 4000 کے قریب یونٹس آ رہے ہیں، جس میں دکان، مکانات، اور اس کے اندر کمرشل جو ہے وہ ادھر یہاں پر کارخانے بہت سارے ہیں، تو تقریباً 4000 کے قریب ہیں۔ تو اس میں کچھ بلڈنگز نما بھی مکانات ہیں اور کارخانے ہیں۔ تو 1 مہینہ کا ہم نے اس میں ٹائم پیریڈ رکھا ہے کہ 1 مہینے میں ہم کمپلیٹ انکروچمنٹ یہاں سے ریموو کر لیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ محمود آباد یہ جو نالہ پہ جس پہ کہ آپریشن کیا گیا، یہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا سر؟ وہ آپریشن بھی تو اپنی جگہ چل رہا ہے، یا وہ مکمل کر لیا گیا ہے؟ جو محمود آباد نالہ ہے وہ آج اس کی ایک جو آخری عمارت تھی، وہ جو 4 سے 5 منزلہ عمارت تھی، آج اس کو مکمل طور پہ آج مسمار کر دیا گیا۔ تو جو محمود آباد نالہ ہے وہ مکمل طور پہ تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر اب ترقیاتی کام شروع ہو چکا ہے۔ نالے کو جو ہے بالکل مکمل طور پہ جو ہے، اور روڈ کو، فٹ پاتھ کو، اس پہ ترقیاتی کام محمود آباد میں شروع ہوئے۔ اچھا، اور سر اب اس پہ یعنی یہ گجر نالہ کے بعد اب نیکسٹ فیز میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے بعد بھی کچھ پلان کیا جا رہا ہے؟ یا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم سروے کر رہے ہیں، ہماری ٹیم جو ہے وہ جاری اورنگی ٹاؤن نالے پہ، وہ بھی تقریباً اتنا ہی 24 کلومیٹر رقبے پر وہ بھی نالہ ہے۔ یہ 26 کلومیٹر ہے، وہ 24 کلومیٹر ہے اورنگی ٹاؤن نالہ۔ اس کے بعد ہم اورنگی ٹاؤن نالے پہ جو ہے وہ تجاوزات کا خاتمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر یہ دوبارہ سے جو انکروچمنٹس ہو جاتی ہیں، تو یہ انکروچمنٹس روکنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ انکروچمنٹس دوبارہ سے نہ ہو؟ ایک دفعہ اگر کوئی نالہ واگزار کرا لیا جاتا ہے تو کم از کم ویجیلنس ٹیمیں اس طرح کام کر رہی ہوں کہ یہاں پہ پلانڈ آرگنائزڈ طور پہ جو باقاعدہ آبادیاں بسائی جاتی ہیں یہ نہ ہوں سر؟
डॉक्टर साहब इस दफा जो है बड़ा इसका जो नालों का जो है प्रोग्राम बिल्कुल चेंज है। आपने सही कहा कि इससे पहले हम कई दफा जो है गुजर नाले में भी बड़ी कार्रवाइयां कर चुके हैं, 3 से 4 दफा, फिर वो तजावजात दोबारा आ जाती हैं। लेकिन इस दफा बड़ा चेंज है। इस दफा जो है तो गुजर नाला जो है वो मॉडल नाला बनने जा रहा है। वो मॉडल नाला बनना जा रहा है कि वो कराची का वो खूबसूरत नालों में शुमार होगा, जिसके अंदर से सेवरेज सिस्टम खत्म करके इसको बरसाती नाला बनाया जा रहा है और इसके दोनों तरफ 30 फीट के रोड बनाया जाएगा, जिससे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कम से कम ट्रैफिक की रवानी में जो है वो बेहतरी आएगी। और इसको कनेक्ट किया जा रहा है लियारी एक्सप्रेसवे से। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जितनी भी ट्रैफिक की रश जिस मकाम से होता है उसको यहाँ कन्वर्ट करेंगे 30 फीट के रोड को, राइट और लेफ्ट को। मैं ये समझता हूँ कि ये नाला जो है ना तो ये 2 तरीके फायदे पहुंचाएगा। एक तो इलाके की एनवायरनमेंट को वो खूबसूरत रखेगा, गंदगी यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाला जो है वो अब नीचे से यानी कि जिसके नीचे से लेके ऊपर छत तक को बनाया जाएगा, मतलब उसको पक्का किया जाएगा। वो कच्चा नाला नहीं होगा कि लोग उसमें डूब रहे हैं, नजर आ रहा होगा नाला आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉडल नाला बनने जा रहा है और इसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाने कि इसके दोनों इतराफ में एक ट्रैफिक की रवानी चलेगी और ट्रैफिक चलेगा, यहाँ पर खूबसूरत रोड बनेगा। तो महमूदाबाद में बिल्कुल सेम इसी तरह से वहां पर तरक्याती काम शुरू हो चुका है। मॉडल नाला बनने वाला जो है वो महमूदाबाद में शुरू हो चुका है। अब जब हम तजावुजात खत्म करेंगे तो उसके साथ ही साथ जितना रकबा हम खाली कराते चले जाएंगे और तरक्याती काम उस वक्त शुरू होता चला जाएगा। तो अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब पहले हम इसको छोड़ देते थे, अब मुकम्मल तौर पर नाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, खासतौर पे आज हम बात कर रहे हैं उस स्कैंडलस वीडियो की जो आज लीक हुई और इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से मेंबरान को खरीदा जाता है। यही वजह है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जहां पहले ओपन बैलेट की बात की गई, शो ऑफ हैंड्स की बात की गई, उसके बाद एक सदारती रेफरेंस भी भेजा गया जो कि अदालत में भेजा गया रहनुमाई के लिए, और वहां से ये रहनुमाई मिली कि इस मसले को पार्लियामेंट ही सॉल्व कर सकती है। पार्लियामेंट में ये जो कानून साजी करने के लिए जो बिल पेश किया गया, हंगामा आराई की नज़र हो गया और इस कदर हंगामा आराई हुई कि शायद माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि असेंबली सेशन को एडजर्न करना पड़ गया। लेकिन ये बात आम लोग समझने से कासिर हैं कि अगर ये बिल पास हो ही नहीं सकता था क्योंकि 2/3 अक्सरियत PTI की हुकूमत के पास है नहीं, तो फिर इस बिल को लाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं कि अपोजिशन को दरअसल एक्सपोज करना था इस बिल के जरिए, इसलिए ये बिल टेबल किया गया पार्लियामेंट में। उसके बाद तातीलात के दौरान एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो सेनेट इंतखाबात हैं वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराए जाएंगे, बल्कि ओपन बैलेट के जरिए, यानी सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। शो ऑफ हैंड्स का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि कानूनी तौर पर अगर एक बिल का मसवदा जो कि आइन में तब्दीली के लिए पार्लियामेंट में लाया जाए और उसके बाद अगर वो पास ना हो सके, ये एडजर्न भी हो जाए, तो कम से कम उन सेम बिल्कुल वही अल्फाज के साथ ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता था। बहरहाल नाज़रीन, 2 तब्दीलियां की गई। प्रोवाइजो नंबर 1 जो कि कहता है कि ये सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, ओपन बैलेट होगा या आइडेंटिफाइबल बैलेट होगा, यानी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। जिस तरह आमतौर पर लोग वोट डालने जाते हैं तो काउंटर फॉइल फाड़ दी जाती है, यानी उसके बाद आपने जिसको भी वोट दिया हो उस वोट के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा होता कि ये किसका वोट है। लेकिन सेनेट इलेक्शंस में ऑर्डिनेंस के तहत जो कि जारी किया गया 120 दिन के लिए, ये बात वाज़ेह होगी और अगर पार्टी हेड चाहे तो वो किसी भी रुकन का जो वोट है वो चेक कर सकता है अगर उसको शक हो कि हाँ फला मेंबर ने शायद उसकी पार्टी को वोट ना दिया हो। मकसद दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग रोकना या ये कि जो जिस तरह से अरकान असेंबली पैसे के बलबूते पर वोट अपने बेच रहे होते हैं उसको रोकना है। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए वक्त निकाला है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं
رہے ہیں. یہ سندھ اسمبلی میں ایک طویل عرصہ انہوں نے ایز اپوزیشن لیڈر اپنے فرائض انجام دیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فردوس شمیم نقوی صاحب. السلام علیکم فردوس بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر. جی شکریہ انوائٹ کرنے کا. جی ویلکم سر, ویلکم سر. کیا کہتے ہیں خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اور پھر تمام پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پہ یہ ویڈیو جو گردش کر رہی ہے, اور اب جو وزیر قانون ہے کے پی کے ان سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا ہے, کیا کہتے ہیں سر؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر چھانگا مانگا بھی ہے. اس کے اندر ہر سینٹ کے الیکشن میں یہ چارجز بھی ہیں کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں, خاص طور پہ وہ اسمبلیاں جن میں کم سیٹوں کے ایم پی ایس کے ووٹ کے اوپر ایک سینیٹر بنتا ہے. سب سے کم ووٹوں پہ جو سینیٹر بنتے ہیں وہ بنتے ہیں بلوچستان اسمبلی کے. وہاں جو ہے وہ تقریباً 7 ووٹ کے اوپر ایک سینیٹر بن جاتا ہے. 7 ایم پی اگر ووٹ کریں تو سینیٹر بن جاتا ہے. پنجاب میں وہ 43 پہ چل جاتا ہے اور سندھ میں 21 کے اوپر. یہ سلسلہ کا ہمیں کہا کہ سیاست کے اندر یہ پیسہ خاص طور پہ سینیٹ کی سیٹ پہ 2 جگہ سے پیسے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک پیسہ یہ ہے کہ پارٹی فنڈ لے لے جو لوگ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جن کو ٹکٹ ملے جیتنے کے لیے وہ ایم پی ایس کو یہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ دونوں حصوں پہ رکنا چاہیے. یہ جو سیٹ ہے سینٹ کی یہ ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جنہیں پڑھاتی اچھے ٹیکنوکریٹس جو جن کی ضرورت حکومت کو ہو, تو ان 2 کیٹیگریز کے اوپر آنا چاہیے. یہ خدمت کے اعتراف کے سلسلے میں سیٹ دی جاتی ہے, اور عام طور پہ اس کے اندر وہ لوگ زیادہ تر آتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 40-45 سال سے اوپر کے تجربے کار سے. تو اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ووٹنگ کا اسٹائل ہے وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے. جب سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یا ایم این اے کو جو ووٹ دے رہا ہے سینٹ کے الیکشن میں اس کو کہ پہلی چوائس کیا ہے, دوسری چوائس کیا ہے, تیسری چوائس کیا ہے, چوتھی چوائس کیا ہے, 8ویں کیا ہے, ساری رینکنگ کرنی پڑتی ہے. اور جب ایک آدمی جس کا نام پہلے نمبر پہ تھا اس کے ووٹ اتنے ہو جاتے ہیں جس پہ وہ کوالیفائی ہوتا ہے, تو وہ باقی اس کے ووٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کسی اور کے جو نمبر کے ووٹ. اس طریقے سے یہ سنگل یہ شو آف ہینڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں تک اوپن بیلٹ کا ہے, یہ جب آپ اپنا نام لکھ دیں گے تو باقاعدہ پورا میڈیا رپورٹ کرے گا کہ کس ایم پی اے نے کس کو ووٹ دیا, اور ٹوٹل ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کے سامنے آ جائے. یہ بھی پبلک کو پتا ہے کہ اس کی پارٹی اور ان حضرت نے جو جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی پارٹی کے نامنی کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا. اس قانونی ترمیم کے بعد پارٹی اس سٹنگ ایم پی اے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. صرف اس وقت جہاں ایکشن پاسبل ہوگا جب دوبارہ اس ایم پی اے کو یا ایم این اے کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہی کنٹینیو اس کے اوپر وہ ڈی سیٹ نہیں ہوتا. تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. نہ ہم وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اپنے ضمیر کے لحاظ سے ووٹ دینا چاہتا ہے وہ ضرور دے, لیکن مانگے تو ہم دیں, ساری دنیا کو بتا کے دے کہ میں نے اس کو شخص کو ووٹ دیا, چھپ کے کیوں ووٹ دے. یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی. اپوزیشن کے ایک لفظ چینج کیا گیا, سیکرٹ بیلٹ کے بجائے لفظ سیکرٹ کو کاٹ کے اوپن بیلٹ سے ریپلیس کر دیا گیا. یہ وہ چیز ہے جو ہر جماعت میں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی سپورٹ کیا, انڈیپینڈنٹلی بھی 2019 میں جو سینٹ کے چیئرمین کا فیصلہ ان کے لیے ہوا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سیکرٹ نہیں ہو, ٹرانسپیرنسی ہو. آج ان سب کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ بل اکتوبر کے مہینے سے پڑا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جلدی لے کے آئے. اکتوبر سے ان کے پاس یہ بل پڑا ہوا ہے. اس کے باوجود جب وہ کہتے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ان کے پاس, ان سے مشاورت کرتے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے اگر آپ یہ ہمیں
दे दें, बात सारी है, बिल को ऑन इट्स मेरिट ट्रीट करें। फिरदौस भाई, आपको बिल नहीं पसंद आता, आप करके रिजेक्ट कर दें, सर लेकिन फिर आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जी बोलिए। सर, आपने कहा कि ओपन बैलेट कर दिया गया है, हालांकि मेरी कल भी इस हवाले से एक माहिर कानून से बात हुई और उनका ये कहना था कि आइडेंटिफाइबल बैलेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी अगर, और फिर सेकंड जो प्रोविजन है जो चेंज की गई, जो सेकंड अमेंडमेंट है, वो ये है कि अगर कोई पार्टी हेड चाहे तो वो जिस वोट पर शक कर रहा हो उस नुमाइंदे के वोट चेक कर सकता है। अब सर बड़ा फर्क है, एक ओपन यानी तमाम मेंबरान का जो वोट हैं वो ओपन होना, और आइडेंटिफाइबल यानी अगर आपकी पार्टी हेड चाहेंगे और वो 10 उम्मीदवारों के या 10 जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली उनके नाम देते हैं कि जी इनके वोट्स मुझे बता दें उन्होंने किसको दिए, तो वो बताए जा सकते हैं। सर जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। ये इस तरह होता है, आइडेंटिफाइबल वोट का मतलब ये है कि मेरे बैलेट के पेपर के ऊपर एज एन एमपीए मुझे बैलेट पेपर पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो आइडेंटिफाइबल भी हो गया, ओपन भी हो गया, सीक्रेट नहीं रहा। लफ्ज के चुनाव में जो भी है वो उसकी वजह आप पहले ही बता चुके हैं कि दोनों एक ही अल्फाज से नहीं हो सकते, बट उसका नतीजा सेम है। जी फिरदौस भाई, अब मैं पता चल जाए कि किस शख्स ने किसको। मैं आपको एक चीज और बता दूं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा सॉफ्टवेयर लिख लिया है जिसके लिहाज से हर मेंबर को जो वोट देने जाएगा उसको एक यूनिक पैटर्न ऑफ वोटिंग दिया जाएगा। अगर वो उस यूनिक पैटर्न के अलावा वोट करेगा तो फौरी तौर पे हमें पता चल जाएगा कि इस शख्स ने वोट नहीं दिया अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न। और इसलिए हम तो आइडेंटिफाई कर लेंगे जिन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट किया, तो वो इस वक्त हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। बात ये ट्रांसपेरेंसी लानी जी, ऐसी तब्दीली है जो पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए अहम कदम। इससे कि जब लीडर हजरात ये पैसे दे के इलेक्शन जीतते हैं और लड़ते हैं तो ये पैसा कमाते भी हैं, और ये पैसा उनको तनख्वाह से नहीं मिल सकता, यानी आवाम के पैसे को लूटा जाता है और इसका इवेंचुअली नुकसान आवाम को पहुंचता है। तो आवाम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब लोग पैसे दे के कोई सीट हासिल करेंगे तो इसका हाल वही होगा जैसे थाने बिकते हैं। जब थाना बिकता है तो एसएचओ फिर कमाता भी है और कमाता है और वो ऊपर पैसे भी पहुंचाता है और अपनी जेब है। सेनेटर्स को कम से कम या वो कानून साजी कर रहे हो या वो कोई फैसले कर रहे हो, वो बिकाऊ माल नहीं होने चाहिए। उनको अपनी जमीर के लिहाज से, अपनी अक्ल और दानिश के लिहाज से वोट देना चाहिए। और ये जब उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है कि उनको जो पैसे उन्हें लगाए हैं वो उन्हें दोबारा कमाने हो, तो ये दोनों चीजें मजरूर होती हैं। फिरदौस भाई, मैं आपसे सर सवाल करना चाहूँगा, वो कि कानूनी थोड़ा सा सवाल है, लेकिन फिर भी सर ये ओपन फोरम है, कोई ऐसा सब्जुडिस मैटर नहीं है जिस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए इस छूट का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। सर, पाकिस्तान के आइन में ये बात मौजूद है कि कोई भी शख्स जो वोट देता है ये उसका हक है कि उसके वोट को सीक्रेट रखा जाए, मां सिवाय तहरीक अदम एतमाद या वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होता है और जो एतमाद का वोट लिया जाता है उसके अलावा, इसलिए कि तहरीक अदम एतमाद या वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो मावरा समझा जाता है उस आइन से जो कि बाकी तमाम इलेक्शंस या वोटिंग को गवर्न करते हैं। सर, सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेनेट के इलेक्शंस को भी मावराए आइन करने की कोशिश की जा रही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यानी तब उसमें कोई तरमीम की जा सकती है जिसका वाहिद जरिया आपकी मुकन्नना यानी पार्लियामेंट है, जो भी ये मसला जो है जी। एक तो आपकी आवाज कट गई है, मैं सर ये कह रहा हूँ कि सवाल आपका सर मैं आपसे ही सवाल करना चाह रहा हूँ कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी इस वक्त तमाम इलेक्शंस जो हैं मां सवाए वज़ीर आज़म के इंतखाब के या अदम एतमाद के, तमाम इलेक्शंस जो हैं वो आइन के मुताबिक सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए, ये आइन का हिस्सा है। सेनेट के इलेक्शंस को ओपन बैलेट करने के लिए जब तक इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ना किया जाए, यानी आइन से बालातर ना कर लिया जाए, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। और सर ये काम उसी वक्त हो सकता है जब पार्लियामेंट जो है तो कोई डिबेट नहीं हो रही ना जी। इशू
کیا یہ رولز اینڈ پروسیجرز ہیں جو کہ الیکشن کمیشن تبدیل کرتے ہیں؟ کمیشن نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ہمارے پرویو میں نہیں، انہوں نے اپنی فیصلہ وہ ہے آئینی ترمیم. آئینی ترمیم داخل کر دی گئی ہے، پہ آ نہیں رہی تھی، اور سپریم کورٹ سے انٹرپریٹیشن مانگی ہے کہ ان دی انٹرسٹ کہ جو آئین کے اندر ٹرانسپیرنسی اور گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں اس کو امپوز کرنے کے لیے کیا سینٹ کے الیکشن کو اوپن کیا جائے. تو یہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے اور اس وقت جو ہے ٹائم کم رہ جائے، اس سے کہ 11 تاریخ آتا تو وہ اس الیکشن پہ اطلاق نہیں کرتا. ہمارا یہ پریزیڈینشیل آرڈیننس لانے کے بعد اطلاق کر سکتا ہے اس الیکشن کے اوپر. تو یہ تقدم کے طور پہ آرڈیننس لایا گیا ہے، اس کے اندر بھی لکھ دیا گیا ہے سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ. جی سر، یہ موجود ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کچھ قانونی غلطیاں نہیں ہو جاتی سر؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا اور دوسرے مسائل جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو یہاں سے بیرون ملک جانے کی بات تھی. سر غلطیاں مطلب سر اتنی ایک حکومت چلائی جا رہی ہے. دیکھیے دونوں کیسز بالکل فرق ہے. دوسرے کیس کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس میں پلیٹلیٹس کی وجہ سے چلا گیا. انہیں کو یہ سوچے کہ ہمارے پہ جو پریشر تھا وہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کا انتخاب تو کیا صورتحال آتی اور حکومت کو کس پیرائے میں دیکھا جاتا. جب سب نے یہ بات کہہ دی کہ ان کی پلیٹلیٹس اتنے لو ہیں تو یہ ان کو اجازت دی گئی، ان کے کچھ شرائط کے اوپر اجازت دی. ہمیں اپنے ملک کے عدالتی نظام اور اپنے اس نظام کو جس میں اس وقت بھی مجھے اور افسوس کے ساتھ کہنا کہ ابھی بھی اس ملک میں ایک نہیں دو نظام چلائے. ایک نظام غریبوں کے لیے ہے اور ایک نظام طاقتور اور امیر لوگوں کے لیے ہے. جب تک ہم اس ملک میں کامیاب نہیں ہوں گے اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی. طاقتور اپنے آپ کو، اشرافیہ اپنے آپ کو، سیاستدان اپنے آپ کو ان سے بات. جی بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ کرائے جائیں. بہرحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.